السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے وہی آپ کی خدمت میں گزارش کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا وہ سبسکرائب بھی فرما لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے شہر جہاں سے میں بول رہا ہوں خان بیلہ، یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو عوامی ریلی یا عوامی مارچ گزرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج اس کی تصویر آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ کراچی سے شروع ہوا تھا 27 فروری سے عوامی مارچ، اور پھر سندھ کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا گزشتہ رات اس کا قیام جو ہے وہ چوک بہادر پور میں ہوا تھا، جہاں کی ساری ارینجمنٹ مخدوم سید احمد محمود صاحب نے کی تھی، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے بھی صدر ہیں اور بہت ہی معروف سیاستدان ہیں۔ تو آج وہاں سے یہ جلوس شروع ہوا ہے اور یہ چوک ظہر پیر سے ہوتا ہوا خان بیلہ پہنچا ہے۔ اگرچہ شیڈول میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوئی سپیچ نہیں تھی، لیکن خان بیلہ میں جس طرح پیپلز پارٹی کے ورکرز، جالے اور کارکن اور ان کی جو قیادت ہے، انہوں نے جس جوش، ولولے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اور اتنی کثیر تعداد میں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نہ صرف یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا ہے، بلکہ یہاں ان کا قیام تقریباً 1 گھنٹے پر محیط رہا۔ یہاں سید خورشید شاہ صاحب نے بھی تقریر کی، مخدوم سید احمد محمود صاحب نے بھی تقریر کی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی سپیچ کی۔ اس کے علاوہ خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب جو یہاں سے MNA کے امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کی سپیچ بھی تھی، اور ایکس MPA قاضی احمد سعید صاحب جن کا تعلق خان بیلہ سے ہے، ان کی سپیچ بھی تھی۔ اور اس وقت جو ہے حلقہ PP 255 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو موجودہ MP ہیں سردار غضنفر علی خان لنگا صاحب، ان کی تقریر بھی تھی، اور باقی جو قائدین تھے ان کی سپیچز بھی تھیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 5-7 اہم ترین باتیں کی، انہوں نے پیپلز پارٹی کی پاکستان کے لیے خدمات گنوائیں۔ بھٹو صاحب نے جس طرح لوگوں میں شعور پیدا کیا، لوگوں کو عزت نفس سے آشنا کیا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، اور پھر عوامی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے عوام کے لیے ہی پھر انہوں نے پھانسی کے پھندے کو بھی چوم لیا۔ اس کے بعد جب بی بی بے نظیر شہید کی شہادت ہوئی اور پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہوئے، اس وقت جو آصف علی زرداری نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے کا، تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق کی پارٹی ہے، صرف سندھ میں نہیں بلکہ اس نے ہر جگہ اپنی نمائندگی رکھی ہوئی ہے۔ پھر خیبر پختونخوا کو اور گلگت بلتستان کو شناخت دینے کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمات ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ بھی گنوائیں۔ اور جو اہم ترین بات تھی مقامی لوگوں کی دلچسپی کے لیے، کیونکہ یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، سرائکستان کا علاقہ ہے، اور لوگ یہاں سرائکستان کے صوبے کے حوالے سے پچھلے کئی اشروں سے نہ صرف اس کی جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس حوالے سے پر امید بھی ہیں، کیونکہ پاکستان کی تمام اہم پارٹیوں نے باشمول پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور PTI نے اپنے منشور میں بھی یہ وعدہ کر رکھا ہے، کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ وہ اس علاقے کے لیے ایک سرائکی صوبہ بنائیں گے، بھلے نام جو بھی رکھنا چاہیں۔ ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ وہ سرائکستان کا صوبہ ہو۔ تو آج بلاول بھٹو زرداری نے سرائکی زبان میں جو یہاں نعرہ لگایا، گھنسوں گھنسوں صوبہ گھنسوں، گھنسوں گھنسوں صوبہ گھنسوں، یہ ان کا ایسا نعرہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زرخیز ذہن کی جو ہے کی ترجمانی کرتا ہے، کیونکہ یہ جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، اس نعرے کے ساتھ جو لوگوں کی وابستگی ہے وہ انہیں ان کے ذہن میں بٹھا دی گئی تھی۔
اس لیے انہوں نے نعرہ بہت سریکی زبان میں بڑے جذبات کے ساتھ لگوایا اور لوگوں نے والہانہ طریقے سے اس کا جواب دیا۔ اس سے یقیناً پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب میں اور سریکستان کے علاقے میں کافی فائدہ ہوگا۔ اور آج کا یہ جلسہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ صرف ضلع رحیم یار خان کی سیاست پر مرتب نہیں ہوں گے، بلکہ خاص طور پر تحصیل لیاقت پور میں بھی اس کے بڑے اثرات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ آگے لوکل گورنمنٹ الیکشن بھی آ رہے ہیں، جنرل الیکشن بھی ابھی زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں۔ تو آج جس طرح کتب فرید قریجہ صاحب، قاضی احمد سعید صاحب اور غضنفر علی خان لنگا صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم ہے اس نے جد و جہد کی اور لوگوں میں جو ہے ایک میسج کنوے کیا پیپلز پارٹی کا، اور پھر لوگوں نے جس طرح رسپونڈ کیا اور لوگ کثیر تعداد میں یہاں پہنچے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو جلسہ تھا، جلسہ تو نہیں تھا ظاہر، ایک ریلی تھی، بلکہ ایک مارچ ہو رہا تھا اور روڈ کے اوپر ہی لوگ کھڑے ہو گئے اور جہاں تک بھی حد نگاہ تک لوگوں کی ساری نظر آ رہے تھے۔ تو اس سے ان جو پیپلز پارٹی کے قائدین ہیں جو لیاقت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے آنے والے الیکشن میں بھی کافی حد تک فائدہ اٹھا لیا ہے، اور یہ اگر ٹائم کو اپنا برقرار رکھتے ہیں، اس درجہ حرارت کو قائم رکھتے ہیں، اپنی یونٹی کو اس طرح قائم رکھتے ہیں، تو یقیناً اس کے اثرات مزید بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ بہرحال آج کے جلسے کے باعث چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو، ان کے لیے ایک فکر مندی کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ سریکی علاقے کو بھی اہمیت دے رہی ہے، اور یہاں سے عوامی مارچ کے ذریعے پورے پنجاب سے ہوتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم عوامی مارچ بھی کر رہے ہیں تاکہ حکومت کو دباؤ میں لایا جا سکے، اور پھر ہم جو ہے نو کانفیڈنس موو کی طرف بھی جا رہے ہیں تاکہ حکومت کو نکالا جا سکے۔ تو ظاہر ہے اپوزیشن کا کام تو تنقید کرنا ہوتا ہے اور حکومت کا کام جو ہے وہ پرفارمنس دینا ہوتا ہے۔ تو آج اسی طرح الزامات جو ہوتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ باقی بھی لگائے گئے، تو اب یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان الزامات کا جواب دے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا پھر کہ یہاں خان بلے سے آگے جب چنی گوڑ پر یہ جلوس پہنچا تو وہاں بھی بے شمار تعداد لوگوں کی موجود تھی۔ وہاں سمیع حسن گیلانی صاحب جن کا تعلق کوچ شریف سے ہے، وہ اور ان کی ٹیم نے بہت ہی جو ہے مؤثر انداز میں کمپین چلائی تھی کہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو ریسیو کریں، انہیں ویلکم کریں۔ تو آج مخدوم سید احمد محمود صاحب نے اور ضلع رحیم یار خان کی ان کی ٹیم نے اور تحصیل لیاقت پور کی پیپلز پارٹی کی ٹیم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے اندر یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ لوگوں کو موبلائز کر سکیں، اور وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر لوگوں کو لا بھی سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صورتحال آگے قائم رہتی ہے اور کس طرح پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی اس موو کو جو ہے وہ جواب دیتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم۔